حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس دنیا کا رچیتا اور رچنا کار ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کم حق کہو اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار رحمتوں کو، برکتوں کو اور اللہ کی نوازشوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس مہینے میں جو بھی اعمال ہم کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اس مہینے میں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں ہر نیکی پر ہمیں اس کا ثواب عام دنوں کی بنسبت زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب وہ زیادہ کتنا ہوتا ہے یہ ہماری اور آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں کس نیت کے ساتھ رکھ رہے ہیں، ہم افطار پارٹی جو کرا رہے ہیں یہ کس نیت کے ساتھ ہم کرا رہے ہیں، ہم تراویح جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے، اس میں ہم قیام اللیل کر رہے ہیں، راتوں کو ہم جاگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، اس میں ہماری نیت کیا ہے، اس کے حساب سے ہمیں اس اعمال کا ثواب دیا جاتا ہے نیتوں کے اوپر۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ نیت انسان کی خالص ہونا چاہیے، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی بھی کام ہم کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف لکھنے کے لیے وہ بیٹھے تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لکھی ہے، بخاری شریف کا جو پہلا چیپٹر ہے، جب اٹھا کر آپ دیکھیں گے کتاب البدء الوحی، لیکن اس سے پہلے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اور ان کے اس حدیث کو لانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ طالب علم اب بخاری شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو بخاری کو پڑھنے سے پہلے وہ اس حدیث کو پڑھ لے اور اپنی نیتوں کو وہ صاف کر لے، اپنی نیتوں کو وہ درست کر لے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے آگے کی تمام معاملات اچھے ہو جائیں گے، اور اگر نیت اس کی خراب ہے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ چیز آ گئی تھی، اور ہم نے رمضان کا پہلا جمعہ، پہلا خطبہ اسی لیے نیت کے تعلق سے، اخلاص کے تعلق سے، ریا اور نمود کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر عمل کرتے ہوئے اسی ٹاپک کو میں نے اٹھایا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ چیز آ گئی تھی، جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اور اجازت دے دی لوگوں کو کہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جاؤ، ہجرت کرنے کا آپ نے حکم دے دیا، تو کچھ صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ چیز آ گئی تھی، کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی ہمارا مکے سے مہاجر بھائی ہمارے یہاں مدینہ میں آئے گا، جس کے 2 مکان تھے وہ 1 مکان دینے لگے، جن کے 2 باغ تھے وہ 1 باغ دینے لگے، جن کی 2 بیویاں تھیں وہ ایک اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح اس سے کروانے لگے۔
تو کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچا چلو ہجرت بھی ہو جائے گی اور ہمیں مدینہ کے لوگ بڑے فیاض ہیں اور فیاضی کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، ہمیں یا تو بیوی مل جائے گی یا زمین جائیداد مل جائے گی یا کسی اچھی عورت سے ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جس نے ہجرت اس نیت سے کی کہ اس کو زمین مل جائے، جائیداد مل جائے یا کسی خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح ہو جائے تو اس کی ہجرت فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیتیں اپنی ٹھیک کر لو اور اچھے اعمال میں نیت اچھی کر لو۔ اگر روزے اور نماز جیسے اچھے اعمال میں ہماری نیت اچھی ہے، ہم اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے روزے قبول انشاءاللہ، ہماری نمازیں قبول انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے کہ شبہ ہوتا ہے جو نماز محلے والوں کے در سے پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے یا شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ہم اس لیے مسجد میں آ گئے کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے دیکھو کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب ہم اس لیے مسجد میں آ گئے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے، سنیچر نہیں، اتوار نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ کو اگلی صف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ڈر سے کہ محلے والے یہ نہ کہیں دیکھو کتنا بڑا پابندی ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب ہم مسجد کے اندر جو آئے یہ نماز ہی نہیں ہے، ہمارا قیام محلے والوں کے لیے ہے، ہمارا رکوع محلے والوں کے لیے ہے، ہمارا سجدہ محلے والوں کے لیے ہے، اب یہ نماز نہیں ہے۔ جن کے ڈر سے ہم مسجد میں آ گئی ان کو سجدہ لکھا جائے گا، ان کو قیام لکھا جائے گا، ان کو رکوع لکھا جائے گا۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے اس نے شرک کیا۔ نیتیں خالص ہونا چاہیے، نیتیں صرف اللہ کے لیے، عبادت وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو خالص، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کے لیے عبادت کرو، صرف اسی کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث کو اٹھائیے، زبردست جھنجھوڑ دینے والی وہ روایت جس سے ہماری نیتوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی، جہنم کے اندر سب سے پہلے جائیں گے یہ 3 قسم کے لوگ۔ کہتے نہیں جب ہمارے ہاں لکڑیاں گیلی ہوں اور چولہے میں ان کو رکھو اور ماچس لگاؤ تو آگ نہیں لگتی ہے، ان لکڑیوں کو جلانے کے لیے مٹی کا تیل ڈالا جاتا ہے تاکہ آگ اس میں آسانی کے ساتھ لگ جائے، یعنی آگ کو دہکانے کے لیے مٹی کے تیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہی نہیں لگے گی، جہنم دہکائی جائے گی ان 3 قسم کے لوگوں سے، ان 3 لوگوں سے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے؟ نبی اکرم کی زبان سے نکلا سب سے پہلے شہید، جس نے اپنی جان تک قربان کر دیا، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، میدانی جنگ میں لڑا اور اس نے اپنی گردن تک کٹا دی، وہ جہنم میں سب سے اول نمبر پر داخل کیا جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے امیر دولت مند جس نے بہت صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں بہت خرچہ کیا ہوگا، زکوٰۃ و خیرات اس نے بہت زیادہ دی ہوگی، لیکن وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر عالم قرآن، عالم حدیث کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ ان 3 قسم کے لوگوں سے ہی جہنم دہکائی جائے گی۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہمارے اوپر ڈھال کر یہ بات کہی جا رہی ہے، امیر لوگ یہ نہ سوچیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہمارے اوپر بات نہیں۔ اس حدیث میں تو ہم جیسے لوگ بھی آ رہے ہیں، قرآن و حدیث کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جائے، قرآن و حدیث کسی کی پرواہ نہیں کرتی ہے، چاہے وہ بات نبی اکرم کے چچا کے خلاف ہو یا آپ کے باپ کے یا ماں کے خلاف ہو، وہ کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے۔ کتاب و سنت نے کسی کی روایت نہیں کی ہے۔
3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ آواز آئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول، اس آدمی کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا جس نے اپنی جان تک قربان کر دی، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، میدان جنگ میں لڑا، اس نے اپنی گردن تک کٹا دی، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمانے رسول سنو، بے شک وہ لڑا، ہاں وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سنو، اس لیے جائے گا کیونکہ وہ بہت لڑا، کئی کافروں کو، سینکڑوں کو اس نے قتل بھی کیا، جہنم میں داخل بھی کیا، واصل جہنم بھی کیا، لیکن جب تک یہ میدان جنگ میں ڈٹا رہا، جب تک میدان جنگ میں وہ ڈٹا رہا، اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ جنگ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا، بلکہ وہ تلوار اس لیے چلاتا تھا تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ اس کو بہت بڑا جری کہیں، وہ کافروں کے مجمع میں چلا جایا کرتا دلیری دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا دلیر کہیں، بہت بڑا بہادر کہیں۔ جب وہ کسی کافر کو مارتا تھا تو شاباشی پاتا تھا، وہ اس لیے رہتا تھا تاکہ لوگ اس کو بہت شاباشیاں دیں۔ اس معاملے میں شاعر لوگ سب سے آگے ہوں گے، اگر کسی شاعر کے شعر پر زیادہ واہ واہی نہ ہو تو زبردستی کہلواتے اور ہیں، کیوں نہیں کہتے ہو میرا شعر یتیم ہو گیا ہے کیا؟ وہ کہلواتے اور ہیں، مطلب شعر پسند آئے یا نہ آئے لیکن تم کو واہ واہ کہنا ہے، وہ کہلواتے اور ہیں۔ اس لیے مدنی کریم نے فرمایا، محمد رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شاعروں کے بارے میں فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی تو گمراہ اور جاہل لوگ کرتے ہیں، اور ایسے ہی شاعر، ایسے ہی وہوائی چاہنے والے شاعر جہنم کی وادیوں کے اندر ٹانک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، جہنم کی سب سے نچلی کھائیوں کے اندر ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ شاعر خیالات کی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں، شعر پسند نہیں آتا پھر بھی واہ واہی کہلواتے ہیں۔ سب سے بڑی دشمنی محمد رسول اللہ کو اس بات سے تھی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کی واہ واہی کہلوائے، کوئی آدمی اپنے آپ کی واہ واہی کہلوائے۔ حضرت عمر فاروق اس لیے نیا کپڑا نہیں پہن کر باہر نہیں نکلا کرتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر ماشاءاللہ کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، لوگ میری واہ واہی نہ کرنے لگے، جمعہ کا خطبہ بھی دے رہے ہیں تو وہ کپڑا پہن کر دے رہے ہیں جس کپڑے پر لوگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق منبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق کے لباس پر ان کے کرتے پر جوڑ گننا شروع کر دیے، ایک نے گنا 1 2 3 4، ان کا بیان ہے کہ میں نے عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے اور میں نے عمر فاروق کے کرتے کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے وہ کرتا حضرت عمر فاروق کے جسم کے اوپر دیکھا جس کرتے کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے، لوگوں جب مجھے دفنانے کے لیے لے جایا جائے، جب مجھے قبرستان دفنانے کے لیے تم لے جاؤ، جب مجھے کفن پہنانے کے لیے لے جایا جائے تم مجھے نئے کپڑے میں نہ کفنانا، مجھے نئے کفن میں نہیں بلکہ پرانے کپڑوں میں، جن کپڑوں میں میرا انتقال ہو انہی کپڑوں میں مجھے کفنا دینا۔ ان کی بیٹی عائشہ پوچھتی ہیں، آیا ابو جان ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہوتی ہے، مرنے والوں کو نہیں۔ وہ کس کو دکھائے گا، کس کے لیے نیا کپڑا اس کو پہنایا جائے گا؟ آخر قبر وہ کپڑے ویسے بوسیدہ ہو جائیں گے۔ میری بیٹی، میں خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اور اس لیے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ نئے کپڑے کسی غریب کو دے دیے جائیں، وہ کچھ دعائیں دے گا۔ لوگوں جو میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہو، اگر اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا، مجھے پرانے کپڑوں میں کفنانا، نیا کپڑا میری کفن کی جگہ پر تم نہ لگانا۔ اور اسی وصیت پر عمل کیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دیا گیا، کفنا دیا گیا جن کپڑوں میں ان کا انتقال ہوا تھا، نیا کپڑا ان کے کفن کی جگہ پر نہیں لگایا گیا۔ وہوائی سے بچنے والے لوگ تھے یہ، شہرت سے بچنے والے لوگ تھے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے اپنے انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے،
مجھے اپنے انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی، چھوٹے شرک میں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اخوفوا ما خافوا الشرک الاصغر، تمہارے اوپر سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک اصغر کا ہے، اور شرک اصغر یہ ہے الریا، الریا، الریا۔ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا دکھاوا، ریا، نمود، دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر۔ افطار پارٹیوں پر آپ نظر ڈال لیجئے، اس نے افطار میں یہ رکھا تھا تو ہم یہ رکھیں گے، اس نے افطار میں اتنے آئٹم رکھے تھے ہم اتنے آئٹم رکھیں گے۔ قربانی کا معاملہ آ جائے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کا بکرا 8,000 کا ہم 10 کا لے کر آئیں گے، اس کا 10 کا ہم 12 کا، وہ 1 لایا ہم 2 لائیں گے۔ خلوص آج دکھائی نہیں دے رہا ہماری باتوں کے اندر، مسجدوں کے اندر بھی معاف کیجیے گا خلوص نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی مسجد ایسی ہم اپنی اور شاندار بنوائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسجد شاندار بننے لگے، نمازیوں کی تعداد گھٹنے لگے، مسجد عالی شان بننے لگے، نمازیوں کی تعداد گھٹنے لگے، فانتظر الساعہ، لوگوں قیامت کا انتظار کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر پہلا خطبہ رمضان کا ہم نے اس ٹاپک پر اٹھایا ہے، ریا نمود کے تعلق سے اور اخلاص کے تعلق سے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے پورا رمضان پڑا ہوا ہے، آپ کو بہت اپنے عبادتیں کرنا ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو کرنا ہیں، پہلے نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیتیں ہماری صحیح نہیں ہیں، نماز میں صحیح نہیں ہے، روزوں میں صحیح نہیں ہے، عبادتوں میں صحیح نہیں ہے، ان چیزوں میں دکھاوا آ چکا آج ہمارے اندر۔ کون سی چیز اپنے رب کو ہم پیش کر رہے ہیں جو خالص ہو، کون سی چیز اپنے اللہ کے لیے اور اس کے لیے ہم خالص کر رہے ہیں، ہر انسان غور کر سکتا ہے اس چیز پر۔ نبی اکرم کو دکھاوے سے اتنی نفرت تھی کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو صحابہ اکرام چٹائیاں چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی آئیے، آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ آگے چل کر شرک کا دروازہ کھل جائے گا، شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ نبی اکرم ریا اور نمود سے اتنے بچتے رہے کہ آپ نے اعلان کر دیا لوگوں خبردار، چاہے کتنی بڑی ہستی ہو، تم لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہا کرو، مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو، اس لیے کہ کسی کی تعظیماً، کسی کی عزت کے لیے بھی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر تعظیم کرنا، عزت کرنا کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے جائز ہے، اگر تعظیماً کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئیے، تعظیماً کسی کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ مان لیجئے ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، ہم جو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں یہ تعظیم ہے اللہ کی، یہ تعظیم ہے، اور یہ تعظیم صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تعظیماً آپ گھر میں موجود ہیں اپنے اور کوئی بڑا شخص آ گیا، کوئی بہت پیسے والا، بہت عہدے والا آدمی آ گیا، آپ نے دیکھا اچھا یہ آیا ہے، آپ کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم کرنے کے لیے، آپ چلے گئے اپنے دروازے پر اس کو لینے کے لیے، یہ تعظیماً کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو جائز نہیں ہے۔ تعظیماً اگر کسی کے سامنے کھڑا ہوا جائے گا تو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ نیتیں اپنی ٹھیک ہونا چاہیے، نیتیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک بڑا اچھا قصہ آیا ہے، بڑا اچھا، مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت اچھا قصہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نیت کا کتنا اہم رول ہے ہمارے اعمال میں۔ ہمارے اعمال میں ایک شخص تھا جس نے یہ کہا، وہ بہت پیسے والا بھی تھا، اس کے پاس کچھ مال تھا صدقے کا، اس نے اس مال کے 3 حصے کر لیے، اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے 2 بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، ہم رات میں نکلیں گے تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نہیں، اور ہم اتنی خاموشی کے ساتھ دیں گے کہ کسی کو اس کی خبر تک نہ ہو۔ دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو دکھا کر بھی دے سکتے ہیں،
मान लीजिए कोई सफ़ीर आया हुआ है आपकी मस्जिद के अंदर, आप अपने घर से पैसा लाए ज़कात का, उसको दे दिया, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन खैरात का मामला ऐसा है कि खैरात जितनी छुपा कर दी जाए उतना अच्छा है। दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। इसका मतलब ये है कि आपके करीब जो भी शख्स है, मान लीजिए आपकी बीवी है, सबसे करीब है शौहर के, तो शौहर इस हाल में ज़कात खैरात दे कि उसकी बीवी को भी उसकी खबर ना हो। दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो का मतलब ये है कि तुम्हारे नज़दीक जो भी सबसे ज़्यादा करीब है उसको भी उस चीज़ की खबर ना हो। खैरात का मामला ऐसा है। तो उसने कहा कि हम रात में निकलेंगे और रात की तारीकी में जाएंगे देने के लिए। जैसे ही वो अपने घर से निकला, अपने घर से निकलने की फ़ौरन बाद 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 मील की दूरी पर उसको एक शख्स दिखाई दिया। ये समझा कि ये ज़रूरतमंद है, ये उसके पास चला गया। इसने उससे नाम आम कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट उससे कहने लगा, अरे भाई तुम रात में कैसे निकले हो? इस रात में तो कोई मजबूरी इंसान को निकालती है। अगर तुम मजबूर हो और अगर तुम्हें किसी माल की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मेरे पास सदक़े का कुछ माल है, मैं वो देने के लिए निकला हूँ। यह आदमी फ़ौरन बोला, मुझे किसी मजबूरी ही ने घर से बाहर निकाला है और मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि अपने घर की मजबूरी में तुमको बताऊँ। सदका देने वाला कहने लगा, मैं भी ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि अपने घर की यानी तुम्हारे घर की मजबूरी को मैं जानूँ। तुमने कह दिया मजबूर हूँ, बस काफ़ी है, ये ले लो, मेरे पास सदक़े का कुछ माल है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, अपने घर पर जाओ और अपने घर की मजबूरी को तुम दूर करो। देकर चला आया, बड़ा खुश कि आज तो हमने किसी गरीब को माल दे दिया, किसी गरीब को माल पहुँचा दिया। घर आता है, वज़ू बनाता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद कहता है, अल्लाह आज मैंने किसी गरीब को सदका दे दिया है, अल्लाह तू मेरे सदक़े को कबूल फरमा ले, इसलिए कि तेरे नबी का फरमान है कि दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। अल्लाह मैंने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं हुई, मेरे सदक़े को तू कबूल फरमा ले। सो गया। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाता है। फजर की नमाज पढ़कर जैसे ही वापस आया, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता है। कुरान की तिलावत करने के बाद बाहर निकल जाता है, टहलने के लिए, चहलकदमी के लिए निकल जाता है। उस ज़माने में लोग फजर की नमाज के बाद सोते नहीं थे और अच्छा भी नहीं है फजर की नमाज के बाद सोना। ये निकल जाता है, कुरान की तिलावत किया और कुरान की तिलावत करने के बाद बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार पहुंचता है तो क्या देखता है कि लोगों में चर्चे हो रहे हैं, कुछ लोगों में ये बातें हो रही हैं, लोगों के दरमियान ये शोर हो रहा है। ये उनके पास बैठ जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम लोग कौन सी बात पर गुफ्तगू कर रहे हो, तुम लोग कौन सी बात पर चर्चा कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। उन लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम। इसने कहा, मुझे नहीं मालूम। उन लोगों ने कहा कि आज रात में अल्लाह का कोई नेक बंदा बेचारा धोखा खा गया। इसी से कह रहे हैं। ये कहता है धोखा खा गया, क्या मतलब? लोगों ने कहा वो तो बेचारा अपने घर से सदका देने के लिए निकला था, किसी गरीब आदमी की मदद करने के लिए निकला था, लेकिन बेचारा धोखा खा गया। जिसके हाथ में वो अपना सदका दे गया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अब ये कह भी नहीं सकता कि मैं हूं। क्यों कहे भाई, हमने तो अल्लाह के लिए दिया, मैं क्यों बताऊं कि मैंने दिया। घर आता है और घर आने के बाद रोने लगा और रोते हुए कहता है, अल्लाह तेरे नबी ने बेबस, मजबूर और बेसहारा लोगों के लिए सदक़े को जायज़ बताया है, किसी अमीर के लिए सदक़े को जायज़ नहीं बताया है। आय अल्लाह
تیرے نبی کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، میں اس لیے رات میں صدقہ دینے کے لیے نکلا تھا، لیکن اے اللہ میں دھوکہ کھا گیا، میں اپنے صدقے کا مال کسی امیر آدمی کو دے دیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اے اللہ تو میرے اس پر مواخذہ نہ کر لینا، میری گرفت نہ کر لینا، اس لیے کہ میری نیت کسی امیر آدمی کو دینے کی نہیں تھی، کسی غریب کی مدد کرنے کی تھی۔ نیت دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر۔ یہ آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ میری نیت تو کسی امیر آدمی کو دینے کی نہیں تھی، کسی غریب کی مدد کرنے کی تھی، لیکن میں کر گیا، میرے پاس ایک حصہ اور رکھا ہوا ہے مال کا، آج کی رات میں دوبارہ نکلوں گا اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن رات میں ہی جاؤں گا، رات کی تاریکی میں ہی میں جاؤں گا۔ نیت آج بھی اس کی اچھی ہے، رات میں نکلتا ہے اپنا مال لے کر، اپنا صدقے کا مال لے کر رات میں نکلتا ہے، 4-5 میل دور چلا جاتا ہے کہ جتنا دور جائیں گے شاید کوئی غریب آدمی مل جائے، اپنے گھر سے کافی دور چلا جاتا ہے، کسی غریب آدمی کو تلاش کر رہا ہے کہ دیکھتا ہے سامنے سے ایک شخص چلا رہا ہے، چادر اس کے کاندھے پر پڑی ہوئی ہے، یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، چہرہ اپنا چھپایا ہوا ہے، اس سے کہتا ہے رے بھائی تم اتنی رات میں کیوں نکلے ہو، اتنی رات میں تمہیں کسی مجبوری نے نکالا ہے کیا؟ یہ کہتا ہے بے چل نکلا تجھے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا ارے بھائی کیا پوچھنا گناہ ہے، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ رات میں تو کوئی مجبور انسان ہی نکلتا ہے، رات میں تو کوئی بے بس انسان ہی نکلتا ہے، کیا تم مجبور ہو؟ اس نے کہا میں مجبور ہوں، بول تو کیا کرے گا، تجھے کیا مطلب ہے؟ کیا میں تجھے اپنے گھر کا رونا رو رو کر بتاؤں؟ کیا میں تجھے اپنی بیوی بچوں کا رونا رو رو کر بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں، میں تم سے کہاں سننا چاہ رہا ہوں، میں بس اتنا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی تم امی غریب انسان ہو یا نہیں، میرے پاس کچھ مال ہے صدقے کا، وہ مال میں دینا چاہتا ہوں، تم نے کہہ دیا مجبور ہوں، میں تمہیں صدقے کا مال دے رہا ہوں، یہ لے لو، اپنے گھر کی مجبوری دور کرو، اپنی بیوی کی مجبوری تم دور کرنا۔ دیا اور دے کر گھر چلا آیا، آج بڑا خوش تھا، وضو بناتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ آج تو واقعی میں نے کسی غریب انسان کی مدد کر دی، آج تو واقعی میں نے کسی مجبور انسان کی مدد کر دی، اللہ تعالیٰ تو میرے صدقے کو قبول فرما لے۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بازار کی طرف چلا جاتا ہے، آج پھر لوگوں میں چرچے ہو رہے ہیں، آج پھر لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے رے بھائی تم لوگ آج پھر چرچا کر رہے ہو، کس بات پر چرچا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم، اس نے کہا نہیں، بتاؤ تم لوگ کس بات پر چرچا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ لوگ آج پھر اللہ کا وہ نیک بندہ دوبارہ دھوکہ کھا گیا۔ آج کیا ہوا؟ کیسے دھوکہ کھا گیا؟ ارے وہ تو اپنے صدقے کا مال لے کر غریب کو دینے کے لیے نکلا تھا، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں اپنا مال دے گیا وہ تو چور تھا، اس کا تو روزانہ نکلنے کا معمول ہے، وہ روزانہ نکلا کرتا تھا، گلی گلی بستی بستی چوریاں کیا کرتا تھا، آج تو اس نے چور کو صدقہ دے دیا، پتہ نہیں اللہ کا وہ نیک بندہ بار بار کیوں دھوکہ کھا جا رہا ہے۔ اب کیسے کہتے کہ میں نے چور کو دیا؟ گھر چلا آیا، گھر آنے کے بعد کہتا ہے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت تو کسی چور کو دینے کی نہیں تھی، اے اللہ تیرے نبی نے چور کو بھی صدقہ دینے سے منع کیا تھا، لیکن میں دے گیا، میں کیا کروں، میں دھوکہ کھا گیا، اے اللہ تو میری گرفت نہ کر لینا، میرا مواخذہ نہ کر لینا۔ اب ایک حصہ اس کے پاس باقی بچا اور کہتا اللہ اب دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین ایک حصہ دعا میرا مال کا رہ گیا ہے، یہ پیسہ کسی غریب کو چلا جائے، کسی مجبور کو چلا جائے، کسی بے بس کو چلا جائے، میں رات میں نکلوں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا ہے اور رات میں اٹھتا ہے اور اپنا صدقے کا مال لیتا ہے اور نکل جاتا ہے، قریب 4-5 میل دور نکل گیا،
وہاں دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. یہ سمجھا کہ ضرورت مند ہے. رات میں کون عورت نکلتی ہے؟ یہ اس کے قریب جاتا ہے. عورت نے اس کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا, چہرہ اپنا چھپا لیا. کہتا ہے ارے بہن تم رات میں کیوں نکلی ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہتی ہے ارے تمہیں شرم نہیں آتی, رات مجھ سے پوچھتے ہو تم؟ کہتی ہے مجھے کسی مجبوری نے نکالا ہے, میں بے بس ہوں, مجھے کسی مجبوری نے باہر نکالا ہے, گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. اس نے کہا بس میں کسی مجبور آدمی کو تلاش کر رہا تھا, اچھا ہوا میری بہن تم مل گئی, یہ لے لو. صدقے کا مال اس کو دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے گھر کی مجبوری کو تم دور کر دینا, اپنے گھر کی پریشانی کو تم دور کر دینا. یہ لے کے چلا آیا اس کو دے کر. تیسرے دن آپ بازار جاتا ہے, لوگوں میں پھر چرچے ہو رہے ہیں. یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا, آج بھی تم نے کچھ نہیں سنا؟ اس نے کہا نہیں, تم ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہو, بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا آج بھی اللہ کا وہ نیک بندہ دھوکہ کھا گیا. وہ اس نے جس عورت کو صدقہ دیا وہ عورت زانیہ تھی, وہ بدچلن تھی. اس کا تو رات میں نکلنے کا کام ہی تھا کہ کسٹمر تلاش کرنا اور اپنا جسم بیچنا. اس نے اس کو صدقہ دے دیا. یہ بیچارہ پریشان ہو کر اپنے گھر چلا آتا ہے اور گھر پر آ کر کہتا اللہ تیرے نبی نے چور کو بھی, زانیہ کو بھی اور امیر آدمی کو بھی صدقہ دینے سے منع کیا ہے, لیکن میں نے تو اس کو صدقہ دے دیا, چور کو بھی دے دیا, امیر کو بھی دے دیا, زانیہ کو بھی دے دیا. اللہ اگر تو ہماری اس صدقے پر ہمیں ثواب نہ دے تو ہماری گرفت بھی نہ کرنا, ہمارا مواخذہ بھی نہ کرنا, کیونکہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی. سو جاتا ہے. یہ واقعہ بخاری شریف کے حدیث کے اندر کا ہے. سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو خواب دکھایا جا رہا ہے, خواب دکھایا جا رہا ہے. اور ایک فرشتہ اس کے خواب میں آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا, تیری خیرات کو قبول کر لیا. اس لیے کر لیا کیونکہ تیری نیت تو ان لوگوں کو دینے کی نہیں تھی, تیری نیت تو کسی مجبور, کسی غریب, کسی بے بس کو دینے کی تھی, لیکن تو دھوکے میں دے دیا. تیری نیت یہ نہیں تھی. اللہ نے تیرے صدقے کو قبول فرما لیا. اور سن, اللہ نے تیرے اس صدقے کی برکت سے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی. امیر کو غلط طریقے سے پیسہ کمانے سے ہدایت دے دی, چور کو چوری کرنے سے ہدایت دے دی, زانیہ کو اس کی زنا سے روک دیا. اللہ نے ان لوگوں کو تیرے مال سے ہدایت دے دی. میرے پیارے ساتھیوں, پورے واقعے کو بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ نیتیں اپنی اچھی کر لو, کیونکہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اس آدمی کو دیکھیے جس نے اپنا پورا کا پورا مال کسی جائز جگہ نہیں, چور کو, زانیہ کو اور امیر کو دیا, لیکن چونکہ نیت اس کی اچھی تھی اللہ نے اس لیے اس کے صدقے کو قبول کر لیا. روزہ بھی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, اس میں نیتیں اچھی ہونی چاہیے. افطار آپ کرائیں, اس میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. رات آپ جاگیں, اس میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, تب تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. بلکہ ورنہ آپ کی پوری رمضان کی عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور رمضان کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.